بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اٹک جیل میں عمران خان کا مخبر پکڑا گیا جو عمران خان سے کچھ مخبریاں شیئر کر رہا تھا اور اندر کی باتیں شاید باہر تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ معاملہ کیا ہے، کیسے یہ پکڑا گیا اور کتنے مخبروں کی تلاش کی جا رہی ہے، اور اسی طرح 3 موبائل فونز اور ایک لیپ ٹاپ۔ اس سے پہلے میں نے اپنی ویڈیو میں اس ایک ان کنفرمڈ خبر، ایک آدھی کنفرم تھی، یعنی کہ تعویذوں کے 2 ڈبے، چھوٹے باکسز کہہ لیں، جولری باکس کہہ لیں، یا جو دوسری خبر تھی وہ ان کنفرم تھی کہ وہ انسانی ہڈیاں۔ لیکن آغاز کریں گے کہ آج سپریم کورٹ میں لڑائی۔ جی ہاں، آج سپریم کورٹ میں ایک اپیل سنی جا رہی تھی۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ عبدالرزاق شر ایک بلوچستان کے وکیل تھے جو شاید 5 جون کو یا 6 جون کو ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور ان کے بیٹے نے قتل کے اس مقدمے میں FIR میں عمران خان کو نامزد کیا تھا۔ وہ خیر معاملہ چلتے چلتے سپریم کورٹ پہنچ گیا، جہاں پر سردار عبداللطیف کھوسہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، سابق گورنر بھی تھے، وہ عمران خان کی وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی وکالت کر رہے ہیں۔ تو آج وہاں پر جو مدعی ہیں، ان کے وکیل، وہ سابق سپریم کورٹ بار کے ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں، کنرانی صاحب، وہ اور جج صاحبان کے درمیان بڑی تلخ قسم کی باتیں ہوئیں۔ بہت ہی، آپ یہ سمجھیے کہ ایک قسم کا لڑائی کا ماحول تھا۔ سپریم کورٹ کو جو کور کرتے ہیں ہمارے رپورٹرز بھائی، انہوں نے بتایا کہ جناب ایسا منظر انہوں نے بہت کم دیکھا ہے کسی بھی عدالت میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے عمران خان کے وکلاء وہ توشہ خانہ کے ٹرائل کے دوران جج سے الجھتے رہے، لیکن آج یہ جو کنرانی صاحب ہیں، انہوں نے حد سے زیادہ گزر کر جج صاحبان کی تصحیح کی اور بھری عدالت میں کی۔ خاص طور پر انہوں نے نشانہ بنایا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، ایک جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں ان کو، اور اسی طرح جسٹس یحییٰ آفریدی جو اس بینچ کے سربراہ ہیں۔ بعد میں انہوں نے معافی مانگ لی، لیکن اس معافی کو جسٹس یحییٰ آفریدی نے غیر مشروط معافی کو قبول کر لیا، اور جسٹس جو رضوی صاحب ہیں انہوں نے بھی معافی کو قبول کر لیا، لیکن جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ میں معافی کو قبول نہیں کرتا، بلکہ انہوں نے ساتھی جج سے بھی کہا کہ جی آپ نے کس طرح ان کی معافی قبول کر لی۔ انہوں نے پھر کہا کہ جی آپ تحریری طور پر معافی مانگیں، اور وکیل صاحب نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں تحریری طور پر معافی نہیں مانگتا، آپ اس بات کو چھوڑیں، لیکن میں نے زبانی طور پر آپ سے معافی مانگ لی ہے، یہ لے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میرا مقصد یہ نہیں تھا، لیکن میں نے آپ کو آپ کے فیصلوں کے حوالے سے میں نے بتایا ہے کہ یہ جونیئر جج ہیں، ان کے خلاف سندھ کے جج صاحبان کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، آپ کے خلاف ریفرنسز دائر ہیں، آپ کو تو یہ مقدمہ سننا ہی نہیں چاہیے۔ خیر انہوں نے کہا کہ اس کا پراپر طریقہ کار ہے، اگر آپ کو ہم پر عدم اعتماد ہے تو پھر آپ درخواست دے دیں، لیکن معاملہ بہت زیادہ گھمبیر ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے ججوں کی اس طرح تصحیح کی جا رہی ہے۔ میں یہ معاملہ، یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے جج صاحبان؟ کیونکہ جتنی بے توقیری گزشتہ 1.5-2 سال میں ہم نے سپریم کورٹ کی دیکھی، ہر شخص جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کو، آنریبل ججز کو لتاڑنا اپنا فرض سمجھتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے۔ خیر یہ تو معاملہ اب آگے چلا گیا۔ اب دیکھتے ہیں، 24 اگست کی تاریخ دی ہے، اب 24 اگست تک عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، یعنی قتل کے اس مقدمے میں۔ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ان کو تفتیش کے لیے کوئٹہ بھی لے جایا جا سکتا ہے، یا بلوچستان کی کسی جیل میں شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن
اب 24 اگست تک یہ معاملہ ٹل گیا۔ اب آتے ہیں جناب، یہ مخبر والی بات میرا خیال ہے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کی۔ یہ جو 3 موبائل فونز اور ایک لیپ ٹاپ پکڑا گیا ہے، جس دن عمران خان کو یعنی 5 اگست کو ان کو گرفتار کیا گیا، اسی دن ان کے بیڈ روم سے عمران خان کے 2 موبائل فون تحویل میں لیے گئے، ایک لیپ ٹاپ تحویل میں لیا گیا، اور عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی یا بشرا بیگم کا سمارٹ فون بھی تحویل میں لیا گیا۔ ویسے تو یہ منطق میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر آپ کسی ملزم یا مجرم کو گرفتار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کس قانون کے تحت آپ اس کے بیڈ روم کی تلاشی لیتے ہیں؟ یا تو یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ممنوع اشیاء موجود ہوں، کوئی منشیات ہوں، کوئی اسلحہ ہو، کوئی اور اس طرح کی چیز ہو، پھر تو تک بنتی ہے کہ آپ اپنے اس کمرے میں دیکھیں گرد و نواح میں۔ لیکن جب آپ نے ملزم یا مجرم کو گرفتار کر لیا ہے، چاہے اس نے مزاحمت کی ہے نہیں کی ہے، میرے لیے یہ بات بے معنی ہے، لیکن آپ نے گرفتار کر لیا، اس کو قابو کر لیا ہے، اس کو نیوٹرلائز کر دیا ہے، تو پھر کس قانون کے تحت؟ کیونکہ آپ نے اپنے تلاشی لی یا موبائل یا لیپ ٹاپ اپنی تحویل میں لیے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی عدالتی وارنٹ ہے تلاشی کا، یا کچھ چیزیں آپ نے عدالت سے اجازت لی ہے کہ جی ہم نے وہاں سے یہ چیزیں برآمد کرنی ہیں، وہ ہماری آئندہ کسی تفتیش کے لیے ضروری ہیں، جس طرح کہ 9 مئی کا واقعہ ہے، سائفر کا معاملہ ہے، یہ جو نیب میں جو کیس ہے یا کوئی بھی کیس ہے، اس میں بھی عدالت کی جو اجازت ہے وہ ضروری ہے۔ اب اگر کوئی ہمارے وکیل صاحب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، یا کوئی ایسا میرا ویور یا دیکھ رہا ہو جس کو پتہ ہو کہ جی ایسا کیا جا سکتا ہے، تو آپ ضرور مجھے آگاہ کیجئے کامنٹ سیکشن میں۔ لیکن میری ذاتی رائے میں، اور میرے 2 دوستوں سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ کل کو اسی کیس میں عمران خان یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر میری ذاتی اشیاء جو ہیں وہ پولیس نے اپنی تحویل میں لی ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ جو 3 موبائل فونز ہیں اور وہ جو لیپ ٹاپ ہے وہ کس کی تحویل میں ہے، پولیس کے پاس ہے، کسی ایجنسی کے پاس ہے، کسی اور ادارے کے پاس ہے، اس کا فورینزک کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس طرح کی چیزوں کا فورینزک انالیسس لازمی ہوتا ہے کہ کس وقت کس کو رابطہ کیا گیا، فون کال کی گئی، واٹس ایپ کال کی گئی، کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کس شخص کے ساتھ کیا رابطہ ہوا، کیا گفتگو ہوئی، کیا میسیجز۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میسیجز ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو بس یہ صفایا، تصویر آئی ڈیلیٹ کر دی صفایا موبائل سے یا لیپ ٹاپ سے، یا یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں جیسی بھی ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دی اور یہ صاف ہو گئی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آج کل ایسا دور ہے کہ آپ نے اگر 1 سال پہلے بھی کوئی چیز اپنے موبائل سے یا لیپ ٹاپ سے ڈیلیٹ کی ہے تو فورینسک انالیسس میں وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ خیر، یہ بھی ایک سنگین معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ کہ اگر انسانی ہڈیاں برآمد ہوئی ہیں تو وہ کس انسان کی تھی، کہاں سے وہ لائی گئیں، کیا کوئی قبر کھودی گئی، یہ معاملہ۔ اب جناب، مخبر اٹک جیل سے اب میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ پولیس نے نہیں، کچھ اداروں نے کم از کم ایک شخص کو اپنی تحویل میں لے کر پوچھ گچھ شروع کر دی ہے، اور اس شخص کی ریکارڈنگ سامنے آئی ہے۔ عمران خان سے وہ کوڈڈ ورڈز میں گفتگو کر رہا تھا، یعنی اب اس کو کون سی زبان میں کہوں، کوڈڈ ورڈز آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی گفتگو جس میں کسی شخصیت کا نام کچھ اور لیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر آرمی چیف ہیں تو ان کو کہا ہو کہ یار وہ حافظ صاحب، اور یہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں ان کا نام اعظم لے لیا گیا ہو، کہ سننے میں آیا ہے کہ جب یہ موو کرتے ہیں تو پولیس ایک کوڈ یوز کرتی ہے کہ اعظم جو ہے، جس طرح ہوتا ہے نا، سکندر SHO کو کہتے ہیں، بابر پتہ نہیں SP کو کہتے ہیں، حیدر کہتے ہیں، حیدر DIG کو کہتے ہیں، یا RPO کو کہتے ہیں۔ اسی طرح امام، جو پولیس والے اپنے کوڈڈ لینگویج میں یہ کہتے ہیں، IG کو، اپنے IG کو امام کہتے ہیں، سکندر SHO ہوتا ہے، بابر SP رینک کا آفیسر ہوتا ہے، حیدر امام، اسی طرح اعظم۔ اسی طرح صدر کے لیے کوڈ استعمال ہوتا ہے، وزیر اعظم کے لیے کوڈ استعمال ہوتا ہے، آرمی چیف کے لیے کوڈ استعمال ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہا جاتا کہ جناب
واقی ٹاکی پہ یا ریڈیو پہ یا جو بھی ہے کہ جناب اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف، اور بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس ایک مخصوص دن کے لیے وہ کوڈ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وزیر اعظم کے لیے جو کوڈ مختص ہے ضروری نہیں کہ وہی کوڈ استعمال کیا جائے اس ایک دن کے لیے۔ چونکہ عمران خان خود وزیر اعظم رہے ہیں، انہیں ساری ان چیزوں کا معلوم ہے، تو وہ کسی سے یہ گفتگو کر رہے تھے اور یقیناً اس سے کہا ہوگا کہ یار جس طرح میں باتیں کر رہا ہوں اسی طرح جا کے باہر کسی کو بتا دینا۔ اور یاد رہے کہ اٹک میں ایک اور معاملہ ہے کہ اٹک میں بھی عمران خان کے بہت سے چاہنے والے موجود ہیں، جن میں میجر ریٹائرڈ طاہر صادق ہیں، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، وہ وہاں سے رکن اسمبلی بھی تھے، 2 مرتبہ وہ اٹک کے ضلع ناظم رہ چکے ہیں۔ اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی کہ اس ایک شخص کو حراست میں لیا گیا ہے، اب اس پوری بیرک یا اس کی گرد و نواح میں کہا یہ جاتا ہے کہ 100 کے قریب ایسے جیل اہلکار ہیں، جس میں وارڈرز ہوتے ہیں، جس میں سپاہی جنہیں ہم عرف عام میں کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اپنا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل ہوتا ہے، مختلف جو ہوتا ہے نا رینکس کے لوگ جو ہیں وہ جیل میں سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ جو شخص جس نے وردی تو جیل کی پہنی ہوئی ہے، جیل سٹاف کا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایجنسی کا اہلکار ہے جس نے وہ وردی پہن رکھی ہے۔ عمران خان کو جو کھانا دینے کے لیے جو ڈاکٹر جاتے ہیں یا کھانا دینے کے لیے جو شخص جاتا ہے، ان کو روزمرہ کی ضروریات دینے کے لیے جو شخص یا اشخاص جاتے ہیں وہ کسی ایجنسی سے ہیں یا واقعی وہ ڈاکٹر ہیں، محکمہ صحت سے ان کا تعلق ہے، ویسا نہیں ہے، ایجنسیز میں بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ان کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جا رہا ہے کہ جناب جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے کہ کیا اس کا تعلق کسی مذہبی تنظیم سے ہے، کسی شدت پسند تنظیم سے ہے، کسی کالعدم تنظیم سے ہے، کسی دہشت گرد تنظیم سے ہے، اس کی سیاسی وابستگی کس کے ساتھ ہے، اس کے خاندان والوں کی سیاسی وابستگی یا کسی اور کے ساتھ وابستگی اگر ہے تو کس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح باقی جو لوگ ہیں، اسپیشل برانچ، آئی بی، یہ تو سول ادارے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ آئی ایس آئی جو پاکستان کی پریمیئر ایجنسی ہے جس کا یہ کام ہے اس طرح کے معاملات ملک کے اندر ملک کے باہر ان کا کھوج لگانا۔ لیکن یہ بڑی سنگین صورتحال ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے سہولت کار جناب شاید اسٹیبلشمنٹ میں ہوں، بیوروکریسی میں ہوں، شاید پارلیمنٹ میں ہوں، عدلیہ میں تو شاید نہیں، یقینی طور پر ہیں، لوور عدلیہ تک ہیں، کیونکہ یہ تو باقاعدہ ایک وائرس چھوڑا گیا، جس طرح کرونا وائرس آیا تھا، پہلے 2 میں تھا، پھر 4 میں، پھر کرتے کرتے پوری دنیا میں یہ پھیل گیا، یہی صورتحال ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ وائرس اب جیل کی سطح پر جیل اہلکاروں میں بھی پھیل چکا ہے، اور اس نے اپنی خدمات پیش کی ہوں گی، بتایا ہوگا کسی کوڈ ورڈ میں کہ جی میں فلاں کی طرف سے آیا ہوں، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، اور انہوں نے باتیں شیئر کی، لیکن یہ باتیں ریکارڈ کر لی گئیں۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ عمران خان پر 24/7 صرف یہ والی نگاہیں نہیں، انسانی آنکھیں یا نگاہیں نہیں، بلکہ اور بھی جو خفیہ نگاہیں ہوتی ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے، عمران خان خود اپنے سیاسی حریفوں کے واش رومز تک میں کیمرے لگواتے رہے ہیں، یہاں تک کہ مریم نواز ایک خاتون، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی بہن، اور ایک پاپولر لیڈر ایک سیاسی جماعت کی، آپ نے اس کے واش روم میں بھی کیمرے لگوائے، اس کے بیڈ روم میں بھی کیمرے لگوائے۔ میر شکیل الرحمان جو جنگ جیو گروپ کے اونر ہیں، ان کے واش روم، ان کے کمرے میں کیمرے لگوائے، اور یہاں تک کہ رانا ثناء اللہ، پھر آپ عمران خان حکم دیتے تھے کہ ان کی چیخیں مجھے نظر آنی چاہیے، سنائی دینی چاہیے۔ ہی واز سیڈسٹ مین، ہی از اے سیڈسٹ مین، ناٹ واز، پتہ نہیں۔ اسی لیے میں نہیں، بہت سے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ دس از واٹ از مکافات عمل، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈیوائن ریٹریبیوشن۔ آپ آج جو کرو گے کل ضرور بھرو گے، آج کسی کے ساتھ ظلم کرو گے کل خود اس ظلم کا سامنا کرو گے۔ بہرحال فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔